مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ارشاد فرمائیں جو لوگ بخل کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا، وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ اس چیز کا قیامت کے دن ان کے گلے میں توق ڈالا جائے گا جس کے ساتھ وہ دنیا کے اندر بخل کرتے رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے اندر جو اللہ کے فضل سے انسان کو ملا اس میں بخل کرنا اور اس مال کا حق ادا نہ کرنا، فرمایا ایسا گمان کرنے والے جو اپنے مال کو بچاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں، فرمایا یہ بڑا کام نہیں، یہ بدترین عمل ہے، اور قیامت کے دن یہی مال ان کی گردن کا توق بن جائے گا۔ رحمت کونین سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنج سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا اور وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا اور وہ اس کی دونوں بانچوں کو پکڑ کر چیرے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا وہ مال جس کی تو دنیا کے اندر زکوٰۃ ادا نہ کرتا رہا، جس کو تو دنیا کے اندر سنبھال کر بچا کر رکھتا رہا، میں قیامت کے دن تک اس کو یہ سزا اور عذاب ملتا رہے گا۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے، اس کی ادائیگی صاحب حیثیت اور صاحب نصاب پر فرض ہے، اگر اس کی فرضیت کا وہ انکار کرے تو دائرہ اسلام سے خارج، اور اگر مال ہونے کے باوجود اس مال کا حق ادا نہ کرے تو وہ بہت بڑا گناہ گار ہے اور قرآن مجید کی اس آیت کی اس وعید کا مستحق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مستحق ہے، کیونکہ زکوٰۃ اللہ رب العزت نے اہل مال پر جو صاحب حیثیت و صاحب نصاب ہیں، یہ غریبوں اور فقیروں کی طرف سے ان کا حق اللہ نے ان پر لازم کیا ہے۔ اگر دنیا کے اندر یہ غریبوں کا حق ادا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے نزدیک اللہ کی بارگاہ میں انہیں اس حق کی نہ ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے اس کا حساب دینا ہوگا۔ میرے آقا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فقیروں کے ہاتھوں مالداروں کی ہلاکت ہے، فرمایا کہ مالدار بھوکے پیاسے اور ننگے یعنی برہنہ نہ رہیں گے، مگر مالداروں غریب فقیر بھوکے اور برہنہ نہ رہیں گے مگر مالداروں کی وجہ سے کہ یہ اپنے مالوں کو بچا کر رکھتے رہے اور اللہ رب العزت نے جو غریبوں کا حق ان پر لازم کیا ہے وہ اس حق کو ادا نہ کرتے رہے۔ اور ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن محتاج لوگوں کے ہاتھوں ان مالداروں کی تباہی اور ہلاکت ہوگی، وہ اللہ کے حضور شکایت کریں گے کہ میرے مالک یہ ہیں وہ لوگ جن پر تو نے ہمارا حق دنیا میں لازم کیا تھا زکوٰۃ کی وجہ سے اور یہ حق ادا نہ کرتے رہے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرمائے گا مجھے میری عزت و جلال کی قسم میں تمہیں اپنا قرب عطا کروں گا اور انہیں عذاب دوں گا کہ جو میں نے ان پر تمہارا حق لازم کیا تھا یہ اس حق کو ادا نہ کرتے رہے۔ آج اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنا، وہ مال جو رب نے دیا ہے اسی مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، وہ نعمت جو اللہ کی دی ہوئی ہے اسی کو اللہ رب العزت کے غریب بندوں میں تقسیم کرنا، فقیروں میں دینا، محتاجوں کو دینا، بیواؤں کو دینا، یتیموں کو دینا، کتنا دل پر باری ہے، لیکن یاد رکھنا یہ مال ختم ہو جائے گا، یہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ آج وقت ہے جب رب نے دیا ہے تو اس رب کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، ورنہ اللہ کے حضور اس کا حساب دینا بہت مہنگا
اور بہت بھاری ہو جائے گا، جو انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ ایک طرف اللہ نے مجھے مال دیا ہے اور میں مال اتنا کمایا، میں نے مال کو اتنا بچایا کہ میری 7 پشتیں بھی کھاتی رہیں تو وہ بھوکی نہ رہیں، 7 پشتوں تک وہ مال باقی رہے، لیکن میری تو 7 پشتیں اس مال کو استعمال کرتی رہیں، لیکن میں نے کبھی نہ سوچا کہ میرے پڑوس میں جو یتیم بلک رہا ہے، جو غریب خودکشی کر رہا ہے، جو بیوہ جو ہے وہ تڑپ رہی ہے، میری تو 7 پشتیں اس مال کو استعمال کرتی رہیں، لیکن میرا یہ مال اس یتیم کے کام نہ آئے، اس بیوہ کے کام نہ آئے، اس غریب کے کام نہ آئے جو بھوک و پیاس کی وجہ سے اپنے بچوں کو ذبح کر رہا ہے، جو خودکشی کر رہا ہے اس وجہ سے کہ اس کے پاس اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں۔ اگر آج مالدار لوگ اسلام کے اس قانون پر عمل کریں جو اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی صورت میں عطا کیا ہے، تو خدا کی قسم آج ہمارے معاشرے کے اندر کوئی خودکشی نہ کرے غربت کی وجہ سے، کوئی اپنی جان کو ضائع نہ کرے، اپنے بچوں کو قتل نہ کرے۔ آج معاشرے کے اندر اخبارات بری پڑی ہیں، کہیں کوئی خبر ہے، کہیں کوئی خبر ہے، کسی نے بھوک کی وجہ سے اپنے بچے کو رسی سے لٹکا کر قتل کر دیا، کسی نے اپنے بچے کو ذبح کر دیا، کوئی اپنے بچوں سمیت جو ہے وہ نہروں میں چھلانگیں لگا رہا ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ سبب یہ ہے کہ جو مالدار ہیں ان کا مال بڑھ رہا ہے اور غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ زکوٰۃ کا وہ قانون، ایسا نفیس قانون اسلام نے ہمیں عطا کیا ہے کہ اگر ہم اس قانون پر عمل کریں اور اہل ثروت اور اہل نصاب اور اہل مال یعنی مالدار لوگ اگر اللہ کے فرض کیے ہوئے حق کی عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اگر اس کی ادائیگی کریں تو آج معاشرے کے اندر یہ سارے معاملات ہمیں دیکھنے نصیب نہ ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے مال کو سنبھال کر رکھ رہے ہیں اور اپنی آئندہ آنے والی نسل کے بارے میں سوچ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچ رہے کہ میرے محلے میں، میرے پڑوس میں، میرے رشتہ دار، میرا بھائی، میری بہن، میری اولاد، میرے رشتہ دار یہ بھوکے تڑپ رہے ہیں اور میری نسلیں جو ہیں اس مال کے ساتھ عیاشی کر رکھے ہیں۔ یاد رکھنا اللہ کے حضور اس کا حساب بڑا سخت ہوگا، اور قیامت کے دن بالخصوص رشتہ داروں کے معاملے کے اندر جب رب کے حضور پیش کیا جائے گا اور پھر اللہ کی طرف سے اس فرض کیے ہوئے حق کی ادائیگی کے اندر سستی اور غفلت ہوگی تو اللہ کے حضور کسی جان اور جسم میں طاقت نہیں کہ وہ اس کا حساب دے سکے۔ آج وقت ہے جب رب نے دیا ہے تو رب کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔